الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. سرور کہوں کے مالک مولا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس
پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام علماء کرام سادات کرام آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے سلسلہ میں سنی کانفرنس کے عنوان کے ساتھ ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات اپنے اکابر اپنے اسلاف کی تعلیمات اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کے افکار پر پہرہ دینے کی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہم سب اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ہم دین کا کام اخلاص کے ساتھ کریں، دین کی بات اخلاص کے ساتھ کریں، دین کی محفلوں میں دین کی مجالس میں اور جو بھی ہم دینی پروگرام دینی مجالس و محافل کرتے ہیں ان کے انعقاد میں اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ منعقد کرنے کی اور دین کا کام خوب کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، حضور کی آل کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی محبت کی بات کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان، حضور کی محبت جس طرح ایک مومن کے سینے میں ہونی چاہیے، سنی اللہ کی رحمت سے حضور کی ذات سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر یہ تمام عناوین کے ساتھ ان مجالس و محافل کو منعقد کر کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ میں تمام موضوعات پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، لیکن آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے بڑی توجہ انہماک اور محبت کے ساتھ یا خصوصی کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی محبت کی بات بھی آئے گی، عقیدے کی بات بھی آئے گی، چونکہ اشتہار پہ لکھا گیا ہے کہ بیان کے بعد سوالات کی نشست بھی ہوگی۔ نوجوان دو سکولوں کالجوں سے آتے ہیں، یونیورسٹی سے اشکالات اعتراضات کئی سوالات ان کے اذہان کے اندر ہوتے ہیں، انشاءاللہ سوالات بھی لیں گے، ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ اپنے مخصوص وقت کے اندر میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی نشست ہوگی۔ جتنی دیر آپ بیٹھے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سننا ہے۔ توجہ کیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ ہمارے جمیع اسلاف میں سے، امام اہل سنت بھی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ ہر بزرگ نے، ہر اللہ کے ولی نے، ہر ہمارے عالم نے
اپنی اپنی حصے کی شمع روشن کی، خدمات دینیہ سر انجام دیں، اور اسلامی خدمات جو انہوں نے انجام دیں، جو اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کی ذات وہ ذات ہیں کہ 14ویں صدی کے اندر جو خدمات دینیہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، اور آپ نے جو خدمات سر انجام دیں، اگر طائرانہ نظر سے ان کو دیکھا جائے تو جو صحیح معنوں میں ایک مجدد کا کام ہوتا ہے، میرے امام نے مجددیت کا فریضہ ادا فرمایا۔ صحیح معنوں میں مجددیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ معروف حدیث آپ نے سنی، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ اس امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے بندے کو کھڑا کرتا ہے جو اس امت کے لیے، اس امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، دین کے چہرے پر، شریعت کے چہرے پر جو گمراہی، بدعات، رسومات اور خلاف شرع باتوں کی گرد پڑی ہوتی ہے، مجدد آ کے ان تمام چیزوں سے اسلام کا چہرہ ستھرا اور کھڑا کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دیتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ تجدید کہتے ہیں احیاء من درسا من العمل من الکتاب و سنہ، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے اعتبار سے جو عمل امت کے اندر ناپائید و مفقود ہو چکا ہوتا ہے، مجدد آ کے امت مصطفیٰ کے سامنے دین کا چہرہ روشن اور کھڑا کر کے پیش فرما دیتا ہے۔ ہر صدی کے اندر مجددین اسلام آ کے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ پہلی صدی آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی آئی، امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ مجددیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تیسری صدی آئی، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چوتھی صدی آئی، امام ابو الحامد اسفرائینی مجدد بن کے آئے۔ پانچویں صدی آئی، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چھٹی صدی آئی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مجدد کے منصب پر فائز ہوئے۔ ساتویں صدی آئی، امام زین الدین عراقی مجدد بن کے آئے۔ آٹھویں صدی آئی، امام تقی الدین ابن دقیق مجدد بن کے آئے۔ نویں صدی کے اندر خاتم الحفاظ امام جلال الدین اسیوطی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 10ویں صدی کے اندر محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 11ویں صدی کے سرے پر 11ویں صدی کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ نقشبند مجدد بن کے آئے۔ 12ویں صدی کے اندر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مجددیت کا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ 13ویں صدی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دفاع صحابہ کا فریضہ سر انجام دے کے مجددیت کے فرائض کو سر انجام دیا۔ اور جس وقت 14ویں صدی آئی، عرب کے علماء پکار اٹھے، عجم کے علماء بول اٹھے۔ عرب و عجم کے علماء نے پکار کے کہا اگر 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا صحرا کسی سر پہ سجتا ہے تو بریلوی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی کے ذات۔ 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا صحرا امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ کے سر پہ سجا، اور پھر آپ نے جو مجددانہ کارنامے سر انجام دیے، جس جگہ سے، جس علاقے سے، جس طرف سے گمراہی، بے دینی، فتنوں کا آپ نے سر اٹھتا دیکھا، امام اہل سنت نے اپنا قلم کھل کے رضا چلایا اور اس فتنے اور اس گمراہی کا قلع کما فرما کے آپ نے اسلام کا صحیح اور روشن چہرہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دیا۔ ہندوستان کے ایک مدرسے سے
آواز اٹھی، ایک مولوی نے کہا، باتیں بہت ساری ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سارے موضوعات پر تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایک مولوی نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے یک روزہ میں، مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کے کتب الاکتاب نے، اور اس طرح دیگر علماء دیوبند نے اپنی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ خدا کے لیے جھوٹ کے وقوع کا عقیدہ بیان کیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح تقریباً 350 دلائل جمع کر کے یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ ہم اس سچے خدا کو مانتے ہیں جو ہمارا خدا ایسا سچا ہے جو جھوٹ بول سکتا، بولے جھوٹ بول سکتا، ہم ایسے سچے خدا کو مانتے ہیں۔ اور پھر ان کو کہا کہ خدا پہ دبا دروغ کا جو تھومپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے؟ تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کس لائن کے پیچھے لگ کے تم نے عقیدہ بنایا ہے؟ ہم تو ایسے سچے خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر قسم کی جو ہے وہ عجز اور نقص سے پاک ہے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جو صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ تقدس الوہیت پر حملہ ہوا تو امام اہل سنت نے جواب دیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی بات آئی، رفعت و مقام کی بات آئی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئی، میرے نبی کی نبوت و رسالت کی بات آئی، جب کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا اور کہا گیا کہ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور جب یہ کہا گیا دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کے بالکل خطبہ میں یہ لکھا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا حضور کا خاتم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، مطلب اس کا یہ لینا یہ عوام کا خیال ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا قطعی حتمی سمعی جزمی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا، بولو پیدا ہو سکتا؟ اور اسی کتاب تحذیر الناس میں یہ بھی لکھا گیا کہ حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی کتاب کو دیکھ کے مرزا غلام قادیانی کو جرت پیدا ہوئی، اس کو ہمت پیدا ہوئی، اور پھر اس نے 1901 میں یہ دعویٰ کر دیا اور کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس نے کہا اگر حضور کے بعد کو نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر میں آ گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ایسے عقیدے پھیلائے جانے لگے اور لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اس طرح کی گمراہیاں اور بد اعتقادیاں پھیلانی شروع کی، امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور ان ختم نبوت کے منکرین اور ختم نبوت کے منکرین کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے ان کے سہولت کاروں کے رد میں امام اہل سنت نے 5 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کتنی کتابیں؟ جزاء اللہ عدوہ بے ابائہ ختم النبوہ، قہر الدیان علی مرتکب قادیان، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتکب قادیان، المبین مانا خاتم النبیین۔ میرے امام نے یہ 5 کتابیں لکھ کے یہ بتا دیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا، اور یہ ایسا قطعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ ختم نبوت کا وہ اجماعی عقیدہ ہے
کہ اس میں شک و شبہ کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا، مومن ہو سکتا، شک کرنے والا بھی مومن مسلمان نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ذکر کیا فتاویٰ رضویہ شریف میں۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے نعوذ باللہ اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں، فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے، وہ تو پکا کافر ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کو یہ کہے نا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کر، توجہ کریں ذرا، وہ کہے کہ اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کر، تو فرماتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر و مرتد، اور جو اس سے دلیل مانگے مسلمان وہ بھی نہیں رہے گا، وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس نے دلیل مانگی اس بنیاد پہ کہ اسے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، تو فرماتے ہیں اس بنیاد پہ اگر جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی نبوت کی دلیل مانگے تو وہ تو کافر ہے ہی، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لیں، اب دلیل مانگنے کی دو صورتیں ہیں۔ دلیل مانگنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ دلیل مانگے اس بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ نبی ہو، اسے شک ہو تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر دلیل مانگتا ہے اس بنیاد پہ تاکہ اس کو عاجز کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اس کو عاجز کیا جائے، کیونکہ یہ ہے تو جھوٹا، یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، اور رسول اللہ نے جو خبریں دی ہیں کہ میرے بعد 30 دجال اور قذاب آئیں گے، یہ انہی میں سے دجال و قذاب ہے، یہ انہی میں سے جھوٹا ہے۔ اب اس دجال و قذاب کا دجل اور کذب ظاہر کرنے کے لیے، اسے عاجز اور رسوا کرنے کے لیے اگر اس سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ دوسری صورت ہے۔ کافر اس صورت میں ہوگا جب اس شک کی بنیاد پہ دلیل مانگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے ہی، دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے نکل جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ 5 کتابیں میرے امام نے ایسے منکرین ختم نبوت اور ختم نبوت کے منکرین کے سہولت کاروں کے رد میں لکھی، اور کتابیں بھی ایسی کہ کتاب کا نام پڑھے تو نام سن کے ہی سمجھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمانوں سے بجلیاں گرج رہی ہو۔ بے ذوق نہیں، ذرا ذوق کو محبت کو سبحان اللہ۔ قہر الدیان علی مرتد بقادیان، یعنی اللہ کا قہر قادیانی مرتد کے اوپر، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، جھوٹا کذاب مسیح جو قادیان کا جھوٹا مسیح ہے، اس کے اوپر اللہ کا قہر، جزاء اللہ عدوہ، اللہ کے دشمن کی سزا، بے اباہی ختم نبوہ، جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ ختم نبوت کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے دشمن پر اللہ رب العزت کی طرف سے سزا۔ ایسے نام رکھ کے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے 5 کتابیں ان لوگوں کے رد میں لکھی، اور فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ تاڑے علاقے سبحان اللہ کہنا کوئی رواج نہیں، دھرے بیٹھے ذرا مبنہ کو سبحان اللہ۔ اور فرمایا امام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرماتے ہیں سر عرش پر تیری گزر، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن
فرماتے ہیں میرے آقا کی ذات کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے، جب کسی کو عروج ملتا ہے تو عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں جہاں کوئی کمال ہوتا ہے کمال کو پھر زوال بھی ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ مقامات و مدارج و معارج عطا کیے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضور کی ذات اقدس کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے جہاں کوئی نقص نہیں، اور وہ پھول ہیں کہ خار سے دور ہے، وہ شمع ہیں کہ دعا نہیں۔ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں شمع ہوتی ہے وہاں دعا بھی ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، اور حضور کی ذات اقدس وہ شمع ہے جس کے ساتھ دعا نہیں۔ میرے حبیب کو اللہ نے کمال ہی کمال عطا فرمایا۔ مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبوت ایک رحمت ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، تو نور کی روشنی کی ہر دور میں ہر وقت میں مخلوق خدا کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کہ روشنی حاصل کریں، نور لیں، روشنی لیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ روشنی سے محروم ہو گئے، اب لوگ نور سے محروم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبوت بند نہیں ہوئی، نبوت نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں چل رہی ہے، جاری ہے، اور نبی آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو ہمیشہ نور و روشنی کی ضرورت ہے۔ میرے امام نے فرمایا تم یہ کہتے ہو، سنو دیکھیے انسان کو روشنی اور نور کی ضرورت ہے، لیکن کبھی ہم روشنی حاصل کرتے ہیں بلب سے، کبھی ٹیوب لائٹ سے، کبھی ہم روشنی حاصل کرتے ہیں بڑا راڈ جلا کے، لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب دوپہر کا سورج چمک نہ رہا ہو۔ لیکن اگر دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو پھر بلبوں، ٹیوب لائٹس اور راڈوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کے مقابلے میں کسی اور روشنی کی ضرورت پیش بولے پیش۔ قادیانی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم کہتے ہیں روشنی چاہیے، تو ہم کب کہتے ہیں نور اور روشنی ختم ہو گئی؟ میرے آقا کا نور اتنا، میرے نبی کی روشنی اتنی ہے کہ امام فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا، فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ امام فرماتے ہیں حضور کا نور، میرے نبی کی روشنی کوئی ایک زمانے تک محدود نہیں، کسی علاقے تک محدود نہیں۔ میرے مصطفیٰ تو کل کائنات کو نور علی نور اور اپنے نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور حضور تو نبوت کا وہ سورج بن کے آئے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اب کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی، بولے ضرورت باقی۔ حضور کی ختم نبوت، سرکار دو عالم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کیا، حضور کی ذات اقدس پر ہر چیز کو اللہ نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا، ہر چیز اپنے محبوب کو عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرما دی۔ شریعت دی تو سارے نبیوں کی شریعتوں سے اعلیٰ، کتاب دی تو ساری کتابوں سے اعلیٰ، زمانہ دیا تو سارے زمانوں سے اعلیٰ، اللہ نے اپنے حبیب کو امت دی تو ساری امتوں سے، بولو ساری امتوں سے۔ حضور کی شریعت بھی اعلیٰ، نبی کی کتاب بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی امت بھی سب سے اعلیٰ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ۔ نہ حضور کی شریعت میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی سیرت میں کوئی کمی،
نہ میرے مصطفیٰ کے نظام میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی۔ قیامت کی صبح تک انسانیت کو ہدایت کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے حبیب پر ساری کی ساری پوری فرما دی۔ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اللہ رب العزت کی حکمت کہ اللہ بیچتا رہا اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ہر چیز عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا اور اکمل و مکمل و کامل عطا کر کے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اب کسی نہ نئے نظام کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سیرت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ انسان تعلق رکھتا ہو، حضور کی ذات اقدس وہ کامل نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت کے اندر نمونہ رکھا۔ اگر وہ باپ ہے تو باپ کے اعتبار سے حضور کی سیرت میں نمونہ، اگر وہ شوہر ہے تو شوہر کے اعتبار سے حضور کی سیرت میں نمونہ، اگر وہ تاجر ہے تو تاجر کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کی سیرت میں نمونہ، ایک وہ عابد شب زندہ دار ہے تو ایک عابد کے اعتبار سے رسول اللہ کی شریعت اور سیرت میں نمونہ، اور اگر وہ ایک سپہ سالار ہے تو میرے نبی کی شریعت میں سیرت میں اس کے لیے نمونہ۔ اگر زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ تخت سلطنت پہ بیٹھنے والا فرما روا ہو، اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی سنت کا پیروکار ہوں تو ایک کلہاڑا چلانے والا مزدور بھی سینہ تان کے کہہ سکتا ہے میں محمد عربی کی سنت کا پیروکار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات اقدس پر اللہ نے ساری چیزیں مکمل کر دی، اب کوئی کمی باقی، بولے کمی باقی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کی ضرورت باقی ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کی شریعت میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ نبی کی سیرت میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ نبی کے نظام اور شریعت میں کوئی کمی ہے، وہ رسول اللہ کی گویا توہین اور گستاخی کرنے والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ نے ساری چیزیں مکمل کر دی، اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی۔ نبی ہیں تو نبیوں کے امام، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی ہیں تو نبیوں کے امام، اور اگر حسین ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنا لیا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ٹھنڈے بندے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی ختم نبوت پر جب اعتراض ہوا اور لوگوں نے ختم نبوت کے انکار کے حوالے سے باتیں کی تو میرے امام نے قلم اٹھایا اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ایک مولوی نے کہا، نعوذ باللہ، اس نے کہا رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ مولوی اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد ذاکر محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
پوری کتاب لکھ دی منیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب، اور قرآن و سنت کے دلائل جمع کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تشریعی اختیارات بھی عطا کیے ہیں، اپنے محبوب کو اللہ نے تکوینی اختیارات بھی عطا فرما دیے۔ تو کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے رسول کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ حضور اگر انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اگر چاہتے ہیں تو سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، جنتی جنتی۔ امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ڈوبا ہوا سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا اور کہا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، میں تو توجہ کرے ذرا، اس نے کہا رسول کو غیب کی کیا خبر۔ اب دیکھیے کس طرح شان رسالت پہ حملے ہوئے، میرے نبی کی عظمت پہ حملے ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بریلی کے تاجدار ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت مصطفیٰ کا دفاع کیا اور کہا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور رسول کو غیب کی کیا خبر، امام نے حضور کے علوم غیبیہ پر 5 کتابیں لکھی۔ بھائی تسی توجہ کرو نا ذرا، بدے تاڑی مہربانی ہے، میں نے کوئی مطلب محسوس کیا ہے تقریر کر رہے ہیں نا میں، تو تسی میرے پر دیکھو ذرا، مبنہ سبحان اللہ کو ذرا، کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کو اپنا کام کرنے، کتنی کتابیں لکھی، 5 کتابیں لکھی۔ سخت بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں مکہ المکرمہ بیٹھ کے میرے امام نے حضور کے علوم غیبیہ پر کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ دوسری کتاب اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون۔ تیسری کتاب انباء المصطفیٰ بحال سر واقفہ۔ چوتھی کتاب ایضاحۃ العیب بسیف الغیب۔ 5ویں کتاب خالص الاعتقاد۔ یہ 5 کتابیں لکھ کے قرآن و سنت کے انبار لگا دیے اور بتایا اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علوم وافرہ کثیرہ عطا کیے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عرش الہی پہ ہوتا ہے اور میرے نبی کی نگاہ نبوت زمین کی پنہائیوں گہرائیوں تک دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کی ذات اقدس کی شان تو یہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آقا یا رسول اللہ سر عرش پر تیری گزر، مل کے محبت سے پڑھیے، سر عرش پر تیری گزر، سر عرش پر تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن